کریم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام پر بلند سے بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. برائے خوشنودی علی اولاد علی علیہ السلام پر ایک دفعہ اور بلند سے بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. سورہ فاتحہ. أعوذ بعزة الله الملك الحق المبين من شر ذي شر في العالمين. الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الغزبية والجود التقوية والنقاوة النكبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس للذين لا يؤمنون صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. ہاں مومنات، سورہ انعام کی برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام پر بلند سے بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. سورہ انعام کی آیت نمبر 125 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، خدا کہتا ہے فمن یرد اللہ، اگر خدا چاہتا ہے، فمن جس کے لیے اللہ چاہتا ہے، ارادہ جس کے لیے اللہ چاہتا ہے کہ ارادہ کرے کسی کام کا. تو ہاں مومنات، جب بھی قرآن میں اللہ نے 2-3 لفظ استعمال کیے، ایک کیا ہے یحب، ایک ہوتا ہے ارادہ، اور ایک ہوتا ہے لعل شاید. لیکن جب ایک لفظ ارادے کا مطلب ہوتا ہے پکا، یہ کام جو اللہ کرنا چاہتا ہے اور وہ کرتا بھی ہے. ایسا نہیں کہ ارادہ ہے شاید کرے شاید نہ، اس کو کرنا بھی ہے. خدا کہتا ہے جب میں کسی کام کا پختہ ارادہ کرتا ہوں، کسی کے لیے کروں، وہ کیا ہے ان یہدیہ. اگر میں چاہتا ہوں کہ کسی انسان کو میں ہدایت دوں تو میں کیا کرتا ہوں اس کے لیے؟ اس کی نشانی کیا ہے ہدایت کی؟ یشرح صدرہ للاسلام. سب سے بڑی نشانی میری محبت کی، میری ہدایت کی یہ ہے کہ میں اس کی چھاتی کو، اس کے سینے کو، اس کی روح کو، صدر مینس چھاتی، صدر مینس قلب، صدر مینس روح، فکر، اور خدا یا کہتا ہے فؤاد. میں چاہتا ہوں کہ اس کے سینے کو، اس کی روح کو، اس کی چھاتی کو کیا کر دوں؟ بڑھا دوں، کشادہ کر دوں. کس طرح سے؟ کس کے لیے؟ للاسلام. میں اپنے مذہب اسلام کے لیے، کسی اور چیز کے لیے نہیں. جب چھاتی بڑی ہوگی، جب سینہ بڑا کشادہ ہوگا، تو جتنا بھی اسلام کا قانون ہے وہ اندر لے گا اور خوشی خوشی سے لے گا. لیکن خداوند عالم کہتا ہے کہ اور اگر میں کسی کو چاہتا ہوں کہ اپنے دربار سے، اپنے پاس سے دھکیل دوں، نکال دوں، تو میں اس کے لیے بھی ایک چیز قرار دیتا ہوں. وہ کیا چیز ہے؟ خدا خود کہتا ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ میں کسی کو گمراہ کر دوں، اپنے سے دور کر دوں. ابھی یہ آیت ہمیں بتانا چاہتی ہے کہ واقعاً ہم ہدایت پر ہیں یا نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ ہم گمراہ ہیں، یہ بتاتی ہے. اب کیا نشانی ہے؟ پہلی نشانی ہدایت کی ہے کہ چھاتی کو چوڑا کر دیتا ہے، سینے کو، فکر کو، روح کو. ہم سب قبول کر لیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے نا، جب گھر بڑا ہو، جب چیز بڑی ہوتی ہے، جتنا اس میں ڈالتے ہیں آ جاتا ہے. جب تنگ چیز ہوتی ہے نا، اس میں تھوڑا بھی ڈالو نا، بڑا لگتا ہے. تو یہاں پر پروردگار عالم کہتا ہے وَمَن يُرِدُ أَن يُذِلَّهُ، اگر میں چاہتا ہوں کہ کسی کو ذلیل کر دوں، کسی کو گمراہ کر دوں اور اپنے پاس سے اس کو نکال دوں، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، تو میں اس کے چھاتی کو
اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہوں. ضیقاً حرجاً، اتنا تنگ کر دیتا ہوں، اتنا تنگ کر دیتا ہوں کہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا شرح، کچھ علماء کہتے ہیں الم نشرح لک صدرک، یہ شرح جو ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ گوشت کے جو چھاتی کے جو گوشت ہوتا ہے اس کو پھیلا دینا، آگے کر دینا. اور ضیق اور حرج کا مطلب ہوتا ہے اسی گوشت کو اتنا 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 دبوچنا کہ وہ آپس میں مل جائے اور ذرا سی جگہ بچے. تو یہاں کہتا ہے کہ ضیقاً حرجاً، بالکل اسی طریقے سے میں اس کو بالکل ساکڑا کہتے ہیں نا گجراتی میں، اتنا میں اس کو ساکڑا کر دیتا ہوں کہ کس طرح سے، جیسے کأنما یصعد فی السماء. جیسے کبھی تم لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب تم لوگ اوپر 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 جاتے ہو تو سانس، آکسیجن ختم ہوتی جاتی ہے نا. جب آکسیجن ختم ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دم گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ چھاتی کے ہم کہتے ہیں ساکڑا اور اس کے تنگ ہونے کی نشانی ہوتی ہے. جیسے 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 اوپر جاتے ہیں آکسیجن ختم ہوتی جاتی یہاں تک کہ انسان کی یہ جو سانسیں ہوتی ہیں یہ بالکل بند ہو جاتی ہے. تو پروردگار عالم نے اتنا کلیئرلی ہم لوگوں کو اس میں بتا دیا کأنما یصعد فی السماء کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون. یاد رکھو جس کے سینے میں، جس کی چھاتی میں، جس کی فکر میں، جس کی روح میں میرے اسلام کا قانون نہیں جاتا ہے، اللہ کہتا ہے سورہ انعام میں، یاد رکھو جس کی چھاتی، جس کی فکر، جس کی روح میرے مذہب کو قبول نہیں کرتی، میرے اسلام کو قبول نہیں کرتی، میں اس کو تنگ کر دیتا ہوں. اور خدا کہتا ہے کہ میں جس کو اسلام سے دور کرتا ہوں اس کے لیے رجس بھی قرار دیتا ہوں. یعنی یہ جو چھاتی کا تنگ ہونا یہ رجس ہے. رجس آپ کو معلوم ہے نا رجس کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں رجس؟ اگر ہم کہیں تو رجس کا معنی کیا ہوگا؟ قرآن میں اتنی جگہوں پر اللہ کہتا ہے کہ یہ الخمر والمیسر رجسن، شراب، جوا، یہ لوٹری، یہ ربا، یہ کیا ہے؟ یہ رجس ہے. جھوٹ، غیبت، تہمت کیا ہے؟ رجس ہے. حرام کھانا کیا ہے؟ رجس ہے. جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا اور اس کو ذبح کیا گیا بغیر اللہ کے نام کے، وہ کیا ہے؟ وہ فاسد ہے، وہ فاسق ہے، وہ رجس ہے. تو خدا کہتا ہے کہ جو اسلام سے ہٹ جاتا ہے اس کے لیے ایک رجس قرار دیتا ہوں میں. اور اسلام کیا ہے؟ ایک نور ہے جو جس کے دلوں میں چلا جائے. ہاں مومنات، اس سے پہلے کہ میں اس اپنی آیت پہ آتی ہوں، عجب میں جب کس لوگوں کو دیکھتی ہوں، کچھ عورتوں کو فار ایگزامپل جو حجاب نہیں کرتے ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے ہیں یا نماز پڑھتے بھی ہیں، جو گانے سنتے ہیں، جو میوزک سنتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، نام نہیں لیتی، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں. مجھے آ کر کسی نے کہا میں تو بہت آزاد ہوں، میں تو سب کچھ کر لیتی ہوں. اور جو لوگ حجاب کرتے ہیں، جو لوگ مذہب کو اپناتے ہیں، اس کے اوپر لوگ رحم کھاتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ بیچاری ہمیشہ چادر میں ہے، بیچاری ہمیشہ بس کیا دھرم، یہ تو سارا دن دھرم میں پڑی رہتی ہے. عجیب بات ہے کہ وہ لوگ رحم کھاتے ہیں. کس پر رحم کھاتے ہیں؟ وہ جو دھرمی ہوتے ہیں. حالانکہ یہاں الٹا ہونا چاہیے نا، رحم تو ان پہ کھانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ان کا دل پروردگار عالم نے تنگ کر دیا. ان کو اسلام کی ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی، ابھی قانون اسلام کا سمجھ میں نہیں آئے گا. ان کو دھرم ایک مذاق لگے گا، ان کو دھرم ایسے لگے گا جیسے رحم ہے. لیکن یہی چیز جب وہ آخرت میں جائیں گے تو پتہ چلے گا. سورہ یاسین، ہم لوگ سورہ یاسین پڑھتے نا، میں عجب جب بھی اس آیت کے اوپر آتی ہوں اور میں پڑھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ جیسے ہم لوگ پڑھ کے چلے جاتے ہیں سورہ یاسین کو، لیکن اس کے اندر گہرائی میں نہیں سوچتے ہیں کہ خدا بند عالم کیا کہہ رہا ہے. ابھی بھی ہم سورہ یاسین سن رہے تھے. خدا کہتا ہے کہ ہر سورہ یاسین کی آیت نمبر 80 ابھی ہم نے پڑھی تھی نا، جس میں اللہ کیا کہہ رہا تھا؟ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون. خدا کہتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے ایک گرین، ایک للے جھاڑ میں سے تمہارے لیے آگ کو نکالا، اور اس آگ سے کیا کرتے ہو؟ تم آگ جلاتے ہو، انرجی لیتے ہو. کبھی آپ نے سوچا کہ یہ انرجی آئی کہاں سے جھاڑ میں؟ یہ انرجی، یہ جو آگ ہوتی ہے جھاڑ میں، یہ کہاں سے آئی؟
خدا کہتا ہے میں نے شیطان کو خلق کیا اس آگ سے جس میں دھواں نہیں ہے. اس آگ سے شیطان خلق ہوا جس میں دھواں نہیں ہوتا. لیکن یہ آگ تو دھوئیں والی ہے. یہ وہ آگ نہیں ہو سکتی جس میں سے اللہ نے شیطان کو خلق کیا. وہ تھی الگ، وہ دنیاوی آگ نہیں تھی. یہ ہے دنیاوی آگ. ابھی سائنس نے اس چیز کو پروف کیا. برائے خوشنود امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات. ابھی سائنس نے اس چیز کو بتایا کہ یہ جو لکڑی ہوتی ہے جب یہ سوکھ جاتی ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے، لکڑی پوری سورج کی جو انرجی ہوتی ہے اس کو اسٹور کرتی ہے اپنے اندر جذب کرتی ہے، لیتی ہے یہاں تک کہ وہ خشک ہو جاتی ہے. اور خشک ہونا یعنی اس کے مردہ پن کی نشانی ہوتی ہے، اس کا مر جانا. اور مرنے کے بعد جب اس میں سے ہم جلاتے ہیں تو اس میں سے آگ نکلتی ہے. اللہ کہتا ہے اے انسان تو اس سے سبق نہیں لیتا کہ میں نے تجھے اس دنیا میں بھیجا ہے، تو بھی اس دنیا کی چیزوں کو اپنے اندر اسٹور کرتا ہے. جو تم نے اچھا اسٹور کیا، ہم کہتے ہیں نا، آپ کو یاد ہوگا وہ آپ قرآن کی آیت وہ پڑھتے ہوگے، وَقُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمُ النَّارِ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. بچاؤ اپنے نفس کو، اپنے اہل بیت کو، اپنے آپ کو، اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جو انسان اس کی ایندھن ہوگی. آپ پتہ ہے انسان ایندھن یعنی وہ جو آگ ہوگی وہ باہر سے نہیں ہوگی، خود انسانوں کے جسموں سے وہ آگ نکلے گی. یہاں یہ سائنسی پروف، یہ آیت اور یہ آیتیں ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جس طرح سے ایک لکڑی جو ہوتی ہے وہ سورج کی انرجی کو اسٹور کرتی ہے اور بعد میں اس میں جب آگ لگاتے ہیں تو فوراً آگ کو پکڑتی ہے. انسان بھی بالکل اسی طریقے سے، ہم بھی اس دنیا میں تمام چیزوں کو، وہ جو انرجی ہے، اچھی انرجی ہے یا بری انرجی، ہم اس کو اپنی باڈی میں اسٹور کر رہے ہیں. اب مرنے کے بعد اب وہ پھٹے گا، اب وہ نکلے گا. ابھی وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم نے کیا اپنے اندر اسٹور کیا، اچھا یا برا. اگر برا اسٹور کیا تو برا دیکھیں گے، اچھا اسٹور کیا تو اچھا دیکھیں گے. آپ کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کی میت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ زندہ اور صحیح اور تر و تازہ ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس دنیا سے اچھا لیا ہے. تو ہاں مومنان، اور کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے ایک دفعہ نیوز میں دیکھ رہی تھی کہ ایک کنٹری، مجھے یاد نہیں آ رہا، ایک ملک ہے جس کے جنگل میں خود بخود آگ لگ گئی. کیوں خود بخود آگ لگ گئی؟ کیوں خود بخود آگ لگ جاتی ہے؟ کیا ریزن ہے آگ کے خود بخود شعلے ہو جانے کا؟ کیا ریزن ہے خود بخود آگ بھڑک جاتی ہے؟ ایسے تو نہیں ہونا چاہیے نا. بالآخر لکڑی کو ہم جلاتے ہیں، ہم باکس لگاتے ہیں، ہم تیلی لگاتے ہیں، اس کے بعد جا کر اس میں سے نکلتی ہے آگ. یا دو لکڑیوں کو رگڑتے یا دو پتھروں کو آپس میں ملاتے پھر آگ نکلتی. لیکن یہ کیوں جنگل میں خود بخود آگ لگ جاتی ہے؟ یہاں جو سرچ کرنے والے غیر مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں اس لیے کہ ان لکڑیوں نے اتنی سورج کی روشنی کو اپنے اندر اسٹور کیا، انرجی کو، یعنی اپنی کیپیسٹی سے زیادہ کر لیا. اب وہ اس سے پہلے کہ یہ آگ کو دیکھیں خود بخود پکڑ لیتی ہیں آگ کو، خود بخود اس میں سے دھماکہ ہو جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے انسان ہوتا ہے. انسان جب اسلام سے دور ہوتا ہے، اللہ سے دور ہوتا ہے، تو اس طرح سے وہ شیطان اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. اتنا شیطان حاوی ہو جاتا ہے کہ آخر میں اس کا سینہ اتنا تنگ ہو جاتا ہے بالآخر وہ اس لکڑیوں کی طرح پھٹ پڑتا ہے. آج کل خودکشیاں زیادہ ہو رہی ہیں. آج کل لوگ ایک دوسرے، آپ دیکھتے ہوں گے نیوز میں کتنا کچھ آتا ہے. لوگ کہیں امریکہ میں، کہیں یورپ میں، کہیں فلاں جگہ پر ایک نے اس کو مار دیا، ایک نے اس کو. کیوں؟ کیونکہ یہ یصعد کأنما فی السماء، اس کا چھاتی جو اتنی تنگ ہو گئی ہے جیسے وہ آسمان کی طرف جائے. اب اس کو سکون ملتا ہے دوسروں کو اذیت کرنے میں. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس ایک کوئی راستہ نہیں ہے، اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا. ہاں مومنات، خداوند عالم نے خود سورہ انعام میں بھی کہہ دیا، جب اس میں بھی کہہ دیا، خدا کہتا ہے اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمثلہ فی الظلمات. تم کیا سمجھتے ہو کہ جو میرے مسلمان ہیں، جو اسلام والے ہیں، کیا جو زندہ ہے،
جس کے ہاتھ میں نور ہے، جس کے ہاتھ میں ٹارچ ہے، جو دیکھ کے چلتا ہے، جو آنکھوں والا ہے، کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے، جس کے پاس کوئی نور نہیں، کوئی روشنی نہیں، اور وہ خود مردہ ہے؟ زندہ اور مردہ برابر ہو سکتا ہے؟ تو پروردگار عالم یہاں کہتا ہے کہ جس کی چھاتی کو میں نے اسلام کے لیے کشادہ کر دیا ہے وہ حیات ہے، وہ زندہ ہے، اور جس کی چھاتی تنگ ہو گئی ہے وہ ایک مردے سے زیادہ نہیں ہے۔ ہاں مومنات، اور اس آیت میں چھوٹی سی میں چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گی، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ مجلس کو آگے بڑھاؤں گی۔ یہاں اس آیت میں جب سوچ رہی تھی تو پروردگار عالم یہاں یہ کہتا ہے فَمَن يُرِدُ اللَّهُ أَن يَهْدِيَ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ کہتا ہے جس کے لیے میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں اس کو ہدایت دوں، اس کی چھاتی کو کشادہ کرتا ہوں اسلام کے لیے۔ اس آیت میں پروردگار عالم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جس کو میں ہدایت دینا چاہتا ہوں تو میں اس کی چھاتی کو یا اس انسان کو مسلمان بناتا ہوں؟ آپ نے دیکھا اللہ نے مسلمان کا لفظ استعمال نہیں کیا، کہا کہ میں اس کی چھاتی کو اسلام کے لیے کرتا ہوں۔ کیوں مسلمان کا لفظ اللہ نے استعمال نہیں کیا؟ دو چیزیں ہیں۔ مسلمان، ہم سب مسلمان ہیں، جو کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو وہ مسلمان ہوتا ہے، لیکن جس کی چھاتی اسلام کے لیے کشادہ ہو جائے اس کا رتبہ مسلمان سے بڑھ جاتا ہے۔ مسلمان تو جو بھی بچہ پیدا ہو جائے، ماں باپ مسلمان کے گھر میں، وہ مسلمان کہلاتا ہے، بھلے اس کو اسلام کا پتہ ہو نہ ہو، ماں باپ نے سکھا دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بول دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ میں نے کسی سے پوچھا بلا فصل کیا ہے؟ آپ پڑھتے ہو علی ولی اللہ و خلیفتہ بلا فصل، یہ ولی اللہ کیا ہے؟ و خلیفتہ کے کیا معنی ہے؟ نہیں، ماما نے سکھایا تھا نا تو آ گیا، ماں باپ نے بچپن سے سکھا دیا آ گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے مسلمان۔ مسلمان اور جس کی چھاتی کو اللہ کشادہ کر دیتا ہے اسلام کے لیے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ہاں مومنات، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام ایک خاص چیز کو کہا گیا۔ کس چیز کو اسلام کہا گیا؟ جب یہ پوری دنیا قتل و غارت میں پڑی ہوئی تھی، جب یہ پوری دنیا تباہ اور برباد ہو رہی تھی، اس وقت اللہ نے ایک نبی بھیجا جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی محمد و آل محمد، اس کا نام محمد مصطفیٰ۔ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس دور میں آئے اور کس دور کو کس دور میں پلٹا دیا، میں بی بی کے خطبے کے اردو میں تھوڑے سے لفظ بیان کروں گی، آپ ان لفظوں کو اور اس دور کو آپس میں ملائیے گا۔ میں نہیں کہتی کہ اس دور کو، ہم اپنی زندگیوں کو اگر اس سے ملا کے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اسلام اور محمد اور آل محمد ہماری زندگی میں کتنا حصہ رکھتے ہیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا خطبہ ہے، بی بی فرماتی ہیں کہ بہت لمبا خطبہ ہے، بہت لمبا خطبہ ہے۔ کہتے ہیں میرے بابا کو کہتے ہیں انی وعلمو انی فاطمہ، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں۔ پہلے کہا جان لو میں فاطمہ ہوں، پھر کہا کہ تمہارے مردوں میں سے بتا دو کہ محمد کس کا باپ ہے، کسی کا باپ نہیں، صرف میرا باپ ہے۔ کہتی ہیں بی بی آگے پھر فرماتی ہیں کہ اے لوگو، تم لوگوں کو معلوم ہے کہ تم لوگوں کی حالت کیا تھی جب اللہ نے تیرے درمیان میں نبی کو بھیجا، تیرے درمیان میں محمد کو بھیجا۔ آج میں دیکھتی ہوں ہماری پوری دنیا کی حالت وہی ہو رہی ہے جو بی بی نے خطبے میں بیان کی، جو علی نے بیان کی، جو رسول نے بیان کی، جو جناب جعفر طیار نے بیان کی، جو جناب سلمان فارسی نے بیان کی۔ ابھی میں دیکھتی ہوں کہ وہ پوری کی پوری دنیا اس طرف جا رہی، جس طرح سے بی بی نے فرمایا لوگوں تم لوگ کیا کرتے تھے، تم لوگ گندا کھانا کھاتے تھے۔ گندا کھانا آپ سمجھتے ہیں نا؟ ایک ہوتا ہے قرآن کہتا ہے کہ کلو وشربو حلالا طیبا، کھاؤ پیو حلال اور طیب کھاؤ، حلال الگ طیب، یعنی کہا تم لوگ گندا کھانا کھاتے تھے، ایسا کھانا جو پاک نہیں ہے، جو آلودہ ہے، جو گندگی سے ہے، نجاست نہیں کہہ سکتے لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ میکروب سے بھرا ہوا ہے، تم لوگ وہ کھانا کھاتے تھے، تم لوگ خون اور پانی مکس کر کے پیا کرتے تھے۔ اور پھر بی بی کہتی ہے تم لوگ متعفن
یعنی تم لوگ متعفن پانی پیتے تھے، تم لوگ سانپوں کے ساتھ رہتے تھے، تم لوگ جانوروں کے ساتھ رہتے تھے، تم لوگ صرف خون کی زبان سمجھتے تھے، تم لوگ ایک دوسرے کی غیبت کرتے تھے، تم لوگ کیا کرتے تھے، تم لوگ پاک دامن عورتوں کے اوپر تہمت لگاتے تھے، تمہارے اندر زنا عام تھا، تمہارے اندر شراب عام تھا، یہ سب کچھ تمہارے اندر تھا. لیکن واقعاً جب ہم بی بی کا میں خطبہ پڑھتی ہوں تو وہی چیز یعنی متعفن غذا، گندی کی غذا کھاتے تھے، اور تم لوگ جو پہنتے تھے اس کو سمجھتے تھے کہ میں بہت فخر کرتے تھے اس میں پہ، اور وہی چیزیں ہمارے اندر آ جاتی ہیں. شراب حرام ہے، لیکن متعفن پانی آپ کو پتہ ہے نا متعفن پانی کسے کہتے ہیں؟ وہ پانی جو بہت زیادہ چیزوں سے مکس ہوتا ہے، جس کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں حلال ڈالا گیا کہ حرام ڈالا گیا. آج وہی آگے ہے، وہی ہم جا کے بازاروں میں دیکھتے ہیں، وہی سب کچھ ہم لوگوں کو مل رہا ہے، وہی سب کچھ ہم لوگوں کو مل رہا ہے. آپ جا کے تحقیق کریں گے، ہم اپنے گھروں میں جتنے بھی لے کے آتے ہیں ڈرنک ہے، کولڈ ڈرنک جو بھی ہے، اس میں متعفن ہوتا ہے. نہ جانے کتنی ایسی چیزیں مکس ہوتی ہیں جو ہم لوگوں کو پتہ نہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی نمازوں میں مزہ نہیں آتا، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سکون نہیں ملتا، پھر ہم کہتے ہیں ہمارے دل تنگ اور تاریک ہو گئے ہیں. جو بی بی نے کہا، پھر علی فرماتے ہیں ہم لوگ ایک دوسرے سے لڑتے تھے، بیٹیوں کا قتل ہوتا تھا، آج اولادیں پیدا نہیں کر رہے. آج مسلمان بچوں میں کیا کرتے ہیں؟ وقفہ کرتے ہیں. میرا ٹاپک یہ نہیں ہے بچے. عجیب بات ہے، میں محسن کراتی خود کہتے ہیں کہ بچوں کے بارے میں کہتے ہیں پہلے عرب اپنے بچوں کو مار دیتے تھے، ابھی بھی یہی ہوتا ہے، لیکن اب تھوڑا سا ماڈرن ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے، نئی شادی ہوتی ہے، تو فی الحال بچہ پیدا نہیں کرنا. کیوں بچہ پیدا نہیں کرنا؟ کیونکہ ہماری خوشی میں رکاوٹ بنتا ہے. محسن کراتی کہتے اتنا مجھے ان کی یہ بات اتنی اچھی لگی محسن کراتی کی. انہوں نے یہ کہا کہ عجیب ہے مسلمان کے خوشیوں کو بغیر اولاد کے خوشیوں کو ڈھونڈتے ہیں، حالانکہ خوشی تو اولاد کے ساتھ ہوتی ہے نا، اولاد ہی اصل میں خوشی ہوتی ہے. تو میرا ٹاپک یہ نہیں، کبھی وقت ملے گا تو اس کے اوپر ڈیٹیل سے انشاءاللہ بات کروں گی. تو ہاں مومنات، میرے علی نے فرما دیا تم لوگ کیا کھاتے تھے، تم لوگ کیا پیتے تھے، کیا پہنتے تھے، کس طرح سے بولتے تھے، اور وہی ہم لوگ سب دیکھتے ہیں کہ آج ہماری دنیا میں یہ سب کچھ آ رہا ہے. یعنی یہاں بی بی کا برائے خوشنود امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات. یہاں بی بی یہ بتانا چاہتی ہے کہ جس کے زندگی میں، جن کی عبادت میں، جن کے گھروں میں یہ چیزیں آتی ہیں، جن کے کھانے کا طریقہ، جن کے پہننے کا طریقہ، جن کے حلال حرام کا طریقہ بدل جاتا ہے، تو یاد رکھو ان کے گھروں میں سے محمد اور آل محمد نکل جاتے. بی بی نے یہ کہہ دیا محمد سے پہلے تمہاری یہ حالت تھی، کیا ابھی بھی یہ حالت ہے؟ مفہوم ہے. محمد سے پہلے تمہاری یہ حالت تھی، کیا ابھی بھی ہے؟ اگر ابھی ہے تو یاد رکھنا تم مسلمان نہیں ہو، تم دور جہالیت کے لوگ ہو. کتنی بڑی بات کہہ دی بی بی نے، کتنے بہترین انداز سے علی نے ہمیں سمجھا دیا. یہ خطبہ بی بی نے جب دیا تھا، اسلام سے پہلے بی بی نے خطبہ نہیں دیا تھا. یہ کب دیا تھا خطبہ بی بی نے؟ کب علی نے خطبہ دیا؟ کب دیا تھا بی بی نے خطبہ؟ رسول خدا کی شہادت کے بعد. لوگوں کو پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا چیز ہے، اس کے بعد بی بی نے خطبہ دیا، قرآن کے بارے میں خطبہ دیا. اے لوگوں قرآن کو پکڑو، سمجھو کہ قرآن ہے کیا چیز. ہاں مومنات، خداوند عالم قرآن میں کہتا ہے جس کے چھاتی میں اسلام آ جاتا ہے اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی ہے. جس کی چھاتی میں اسلام آ جاتا ہے، اسلام کا قانون آ جاتا ہے، یہ نہیں کہا جاتا ہاں یہ تو بہت گراو ہے، میں نہیں کر سکتی، یہ تو بہت مشکل ہے. نہیں، اسلام کے لیے جس کی چھاتی کشادہ ہوتی ہے وہ بسم اللہ کر کے ہر مشکل قانون کو بھی اپنا لیتا ہے، ہر مشکل قانون کو. ہاں مومنات، خداوند عالم کہتا ہے کہ جس کے قلب کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیا، وہی اسی کے قلب کو کہا جاتا ہے قلب سلیم، قلب منیب. بہت زیادہ قرآن میں دل کی قسمیں ہیں، بہت زیادہ قرآن میں دل کی قسمیں، اس میں ایک قلب سلیم ہے. اسلام کے حروف اصل روٹ ورڈز سلامہ، قلب سلیم کے بھی حروف اصل سلامہ. ہم نے اس کے دل کو ایک دم سلیم کر دیا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
ایک ہے سواد لام واو، اور ایک ہے سر تسلیمہ سین لام میم. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ صلوات یعنی زبان کے ساتھ محمد اور آل محمد کی حفاظت کرو، اور سین لام میم یعنی اگر محمد اور آل محمد کی پیروی کرنی ہے یعنی پیروی کرو، عمل کرو ان کی باتوں پر. یہ دو چیزیں اس آیت ہمیں یہ بتاتی ہے. اسلام یعنی پیروی کرنا. ہاں مومنات، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے اسلام کے قانون کو فالو کرنا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں ایسے ایسے لوگ گزرے جو واقعاً اسلام کو بہت بہت کیا کہتے ہیں دل سے قبول کیا. یہ اللہ کا کرم ہو سکتا ہے نا. جس طرح سے ہمیں جناب سلمان فارسی کے بارے میں ملتا ہے. جناب سلمان فارسی جو تھے اجمی تھے نا. میں اس لیے ان کی مثال دیتی ہوں کیونکہ ہم بھی اجم ہیں، عرب نہیں ہیں. ہم عرب نہیں ہیں، ہم غیر عرب ہیں. اور جناب سلمان فارسی بھی غیر عرب تھے. جناب سلمان فارسی ہم کہہ سکتے ہیں شیعان علی میں سے تھے، ہم بھی شیعان علی میں سے ہیں. اس لیے سلمان فارسی کو میں لے آتی ہوں. جناب سلمان فارسی کا مذہب کیا تھا پہلے؟ اس سے پہلے کہ وہ نبی کے پاس آئے ان کا مذہب کیا تھا؟ جناب سلمان فارسی کے لیے ملتا ہے کہ وہ 2 جنگوں میں رسول خدا کے ساتھ نہیں تھے، جنگ بدر اور جنگ احد. ان 2 جنگوں میں جناب سلمان فارسی نہیں تھے. پہلی بات کیا، جناب سلمان فارسی کا جو مذہب تھا وہ زردشتی تھا. زردشتی یعنی آگ کی پوجا کرنے والے، بت کی پوجا نہیں، آگ کی پوجا کرنے والے. جناب سلمان فارسی خود بتاتے ہیں اپنے بارے میں کہ میں زردشتی تھا. پھر میں نے سوچا کہ میں جاؤں کرسچن جو عیسائی ہیں ان کے کلیسا میں جاؤں. پھر وہ عیسائیوں کے کلیسا میں گئے. کلیسا کو کیا کہتے ہیں فرینچ میں؟ چرچ میں جاؤں، اگلیس میں جاؤں. جناب سلمان فارسی خود کہتے ہیں کہ میں اگلیس میں گیا، میں چرچ میں گیا، میں وہاں کھڑا ہوتا تھا اور میں دیکھتا تھا کہ وہ کرسچن جو ہے وہ کیسے مناجات پڑھتے، کیسے رو رو کے حضرت عیسیٰ کو پکارتے. لیکن میرے دل کو سکون نہیں ملا، میرے دل کو یہ سکون نہیں ملا. میں گیا، میں بہت زیادہ مذہبوں میں گیا لیکن میرے دل کو سکون نہیں ملا. جناب سلمان فارسی کے بارے میں رسول خدا فرماتے ہیں نا کہ سلمانو منا اہل بیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے. بڑا رتبہ ہے جناب سلمان کا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اہل بیت کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے بعد، اہل بیت کے بعد جو عالم ترین شخصیت ہے، جو فقیہ ترین شخصیت ہے وہ ہے جناب سلمان. ابھی سلمان کس طرح سے سلمان بنے نا، یہاں پر جناب سلمان کہتے ہیں کہ میں جب گیا دوسرے یہودیوں اور سب کے جگہ پر گیا دیکھا لیکن مجھے سکون نہیں ملا. پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں جاؤں، یعنی ان کو سکون نہیں مل رہا تھا. اللہ نے ان کے اندر ایک بے چینی رکھی تھی. کیوں؟ کیونکہ اللہ اس کی چھاتی کو اسلام کے لیے کرنا چاہتا ہے. عجیب بات ہے نا کہ جناب سلمان نے سوچا کہ میں شام اور دمشق جاؤں. شام اور دمشق گیا، پھر وہاں سے ایک دوسرے ملک موصل گیا، پھر وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ روم گیا، پھر روم سے پھر ایک اور جگہ پر گیا. وہاں پر کرسچن، بہت زیادہ کرسچن کے علماء میں اس نے پڑھا. اس کا ایک استاد تھا عیسائی تھا، اس نے کہا یا اے سلمان تجھے کیوں اتنی بے چینی، تو کس چیز کی تلاش میں ہے؟ کیا کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم مجھے کس چیز کی تلاش ہے، لیکن میں ڈھونڈ رہا ہوں، وہ چیز مجھے مل نہیں رہی ہے. تو وہ کرسچن عیسائی پادری کہتا ہے سلمان تم جاؤ مدینے میں، تمہیں جس کی تلاش ہے وہ مدینے میں ابھی مبعوث ہو گیا ہے. جناب سلمان ایران، دمشق، شام، موصل، روم، نہ جانے کتنے ملک گھومے نبی کے لیے. ہمارے پاس تو نبی موجود ہے، ہمارے پاس تو رسول موجود ہے، ہمارے پاس تو قرآن موجود ہے، پھر بھی کیوں ہماری ان سے اتنی دوری ہے، اتنی دوری ہے ہم لوگوں کی. جناب سلمان کہتے ہیں کہ جب میں آیا تو کیا ہوا جناب سلمان کے ساتھ؟
رستے میں جب وہ چاہ رہے تھے کہ وہ رسول خدا کے پاس جائیں اور بہت شوق میں تھے کہ میں دیکھوں کہ وہ کون ہے جو مبعوث ہوا ہے، جو مدینے میں آیا ہے، شاید یہ وہی ہے جس کی مجھے تلاش ہے. کہتے ہیں کہ جب وہ رستے میں گئے تو جناب سلمان پر حملہ ہو گیا. حملہ ہوا، ڈاکوؤں نے پورا ان کا مال لوٹ لیا. مال تو گیا لیکن جناب سلمان کو غلام بنا کر بیچ دیا. بک گئے جناب سلمان. بک کر کہاں آئے؟ مدینے میں آئے. جب مدینے میں بک کر آئے تو وہاں پر اس نے رسول خدا کو دیکھا، لیکن حالت کیا تھی کہ وہ ایک یہودی کا غلام تھا. ایک یہودی کا غلام تھا. اس وقت جناب سلمان نے دیکھا کہ رسول خدا گزر رہے، اس وقت اس کے دل میں ہے. کچھ دنوں کے بعد جناب سلمان فوراً رسول خدا کے قدموں پر گر گئے. اور جب جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، تو جب جناب سلمان نے رسول خدا سے کہا یا رسول اللہ میرا بہت من کر رہا ہے کہ میں آؤں، لیکن کیا کروں، میں خیانت نہیں کر سکتا. ایک یہودی کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا. جنگ بدر میں نہیں آؤں گا، جنگ احد میں نہیں آؤں گا. بدر کا کتنا بڑا رتبہ ہے، 313 بدر کے، 313 امام زمان علیہ السلام کے. اور خدا کہتا ہے کوئی بھی بدر والوں کی طرح نہیں ہو سکتا. اس وقت تو جناب سلمان کو ہونا چاہیے نا، کہا نہیں آ سکتا. کیوں؟ کیونکہ مجھے ایک یہودی کے ساتھ خیانت نہیں کرنی، مالک کے ساتھ خیانت نہیں کرنی ہے. پھر آہستہ آہستہ جناب سلمان آزاد ہو گئے. ہم مومنہ اتنا زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گی. جناب سلمان آزاد ہو گئے. ایک دفعہ جناب سلمان بیٹھے ہوئے تھے، ایک عرب، آپ کو تو معلوم ہے کہ عربوں کا اخلاق کیا ہے، ابھی تک ویسا کا ویسا ہے. جناب سلمان بیٹھے ہوئے تھے تو ایک عرب آیا اور انہوں نے دھکا دیا جناب سلمان کو. دھکا دے کر خود جناب سلمان کی جگہ پر بیٹھ گیا. رسول خدا نے یہ چیز دیکھی. تاریخ لکھتی ہے کہ جب رسول خدا نے یہ دیکھا تو رسول خدا بہت زیادہ غصے میں آ گئے اور اس عرب کے پاس آئے اور اس عرب کو کہنے لگے تمہیں معلوم ہے کہ تم نے کس کو دھکا دیا ہے؟ تجھے معلوم ہے کہ اس کو اذیت کرنا مجھ کو اذیت کرنا ہے، کیونکہ سلمان مجھ سے ہے. یعنی ایک غیر عرب، ہم کہیں گے نہ قریشی ہے، نہ عرب ہے، نہ بنی ہاشم میں سے ہے، ایک غیر عرب اتنے بڑے رتبے پر پہنچ سکتا ہے. ہمارے پاس تو سب کچھ موجود ہے، کیا ہم نہیں پہنچ سکتے اتنے بڑے رتبے تک؟ ہاں مومنات، جناب سلمان کے لیے رسول خدا فرماتے ہیں سب لوگوں کو جمع کیا اور کہا اے لوگوں ایک چیز بتاؤں سلمان کے بارے میں. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ بتائیں کیا بات ہے. کہا اگر علم سریا پر ہوتا، آپ کو معلوم ہے نا سریا ایک سٹار، ایک ستارہ ہے جو بہت اونچا ہوتا ہے، زہرہ کی طرح چمکتا ہے. کہا اگر علم سریا پر ہوتا تو کوئی نہ جاتا سوائے سلمان کے، اور سلمان وہاں سے بھی علم کو لے کر آتے. ہاں مومنات، کتنی بڑی ہمارے نبی نے یہاں پر بات کر دی. اور خود جناب سلمان کہتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں اے لوگوں جو میں نے نبی سے لیا ہے، برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو میں نے نبی سے لیا ہے میرے پاس اتنا ہے، اگر میں تم لوگوں کو بیان کر دوں یا تو تم کہو گے کہ سلمان پاگل ہے یا تو مجھے قتل کر دو گے. میرے امام فرماتے ہیں کہ سلمان کے پاس ایسا علم ہے کہ لوگ اس کو سننے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، لوگ ان کو سننے کی طاقت نہیں رکھتے. یہ کون سلمان ہے جو رسول خدا کو چاہنے والا اجمی ہے، غیر عرب ہے. آغا مرشی نجفی کی، اس کے اوپر مجھے آغا مرشی نجفی کی بات یاد آ گئی. ہمارے پاس کتنا علم ہے نا، ہمارے پاس کتنا علم ہے، بہت زیادہ خزانے، لیکن کیوں ہمارے پاس کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں توفیق نہیں ہوتی اس کو لینے کی. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی دربار سے دور کر دیا اور ہمارے ساتھیوں کو تنگ کر دیا ہے؟ کہیں یہ چیز تو نہیں ہے ہمارے اندر، ہمیں ڈھونڈنا چاہیے نا. ہاں مومنات، مجھے آغا مرشی نجفی کی ایک چیز یاد آ گئی. آغا مرشی نجفی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کتابیں بک رہی تھی، تو وہاں پر بہت اچھی کتاب تھی. میں نے سوچا کہ میں وہ کتاب لوں. جب گیا تو اس کی پرائس، اس کی قیمت جو تھی زیادہ تھی. تو آغا مرشی نجفی، آپ نے دیکھا ہوگا کم میں بہت بڑی لائبریری ہے ان کی. آغا مرشی نجفی کہتے جب مجھے پتا چلا کہ یہ اس کی قیمت اتنی ہے
تو میرے پاس پیسے نہیں تھے، اب میں کیا کروں؟ انہوں نے دکاندار سے کہا یہ کتاب بیچنا نہیں، اس کو سائڈ پہ رکھ دینا، میں آتا ہوں ابھی تم سے لیتا ہوں۔ انہوں نے اپنی قبا اتارنے کے بعد اس کو فولڈ کیا اور رستے پر رکھ کر بیچنا شروع کر دیا، اور ابا قبا بیچ کر انہوں نے وہ کتاب خریدی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ ہمارے لیے ایک مثال، یہ ہے یشرح صدرہ للاسلام، یہ ہے جس کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے دلوں میں ایک نور ہے۔ کیا وہ نور ہمارے اندر نہیں آ سکتا؟ ہمارے پاس تو سب کچھ موجود ہے۔ بس ایک چھوٹی سی حدیث بیان کر کے اپنے مصائب کی طرف آؤں گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، رسول خدا سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ شرح صدر کیا ہے؟ یہ شرح صدر ہے کیا چیز؟ تو رسول خدا نے کیا فرمایا؟ کہا شرح صدر نور یقذف اللہ فی قلب من یشاء یشرح له صدرہ وینفسہ، کہا کہ ایک نور ہے جو اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اس کے دل میں ڈال لیتا ہے، اور اس نور کے ذریعے سے اس کے چھاتی کو، اس کے روح کو، اس کی فکر کو اللہ بڑھاتا جاتا ہے یہاں تک کہ فینفسح، یہاں تک کہ وہ اس کی چھاتی اور کشادہ ہو جاتی ہے۔ ہاں مومنات، اور پھر رسول خدا سے کہا کہ یا رسول اللہ اس کی نشانی کیا ہے؟ ہمیں کیسے معلوم پڑے کہ میرا دل جو ہے وہ کشادہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو رسول خدا نے ایک حدیث بیان کی، میرے رسول فرماتے ہیں کہ دیکھو تم اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارے اندر وہ شرح صدر موجود ہے کہ نہیں ہے تو دیکھو کیا کہا، نعم الانابۃ الی دار الخلود، انابہ کے حروف اصل نوبہ یعنی بار بار پلٹ کے جانا، کہا بار بار پلٹ کے جاتے ہیں دار الخلود کی طرف، یعنی ان کے دماغ میں بار قیامت، کیوں ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے، اس دنیا کے بعد کی دنیا یاد رہتی ہے۔ اور پھر میرے حبیب نے فرمایا وتجافی عن دار الغرور، یہ دنیا، غرور یعنی یہ دنیا، یہ دھوکے باز دنیا جو ہے اس کو پھاڑ دیتے ہیں اور چیر پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں، ان کی فکر میں یہ نہیں ہوتی۔ اور پھر کہا والاستعداد للموت قبل نزول الموت، موت کی تیاری اس سے پہلے کہ موت نازل ہو جائے۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو رسول خدا نے بتایا کہ اگر کسی شخص کے پاس یہ تین چیزیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس شرح صدر موجود ہے۔ ہاں مومنات، یہ شرح صدر بہت بڑی چیز ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے بندوں کے پاس یہ چیز آئی۔ جناب سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے، رسول خدا بیٹھے ہوئے تھے، صحابی بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے پوچھا کہ کون ہے وہ شخص جو سارا سال روزہ رکھتا ہے؟ تو جناب سلمان نے کہا میں رکھتا ہوں، سب کو معلوم ہے، کہا میں رکھتا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ یہ جھوٹ بولتا ہے، کیوں؟ ہم نے اس کو دیکھا ہے کہ یہ کھاتا پیتا ہے دن کو۔ کہا کون ہے جو پوری رات عبادت میں گزارتا ہے؟ کہا میں ہوں۔ وہ بھی جناب سلمان فارسی نے کہا میں ہوں۔ کہا کون ہے جو پورا قرآن ختم کر کے سوتا ہے؟ کہا میں۔ تینوں چیزیں میں۔ اس وقت اس حدیث کے لیے کہا جاتا ہے المومن کیس، مومن بڑا چالاک ہوتا ہے، شیطانی چالاکی نہیں ہوتی لیکن اللہ والی چالاکی ہوتی ہے۔ کہا مہینے میں 3 دن روزے رکھتا ہوں، پورا سال ثواب۔ پھر وہ کاؤنٹ کر کے بتاتے ہیں، کہا کہ رات کو وضو کر کے سوتا ہوں، پوری عبادت۔ کہا 3 دفعہ قل واللہ پڑھ کے سوتا ہوں، پورے قرآن کا ثواب۔ اس وقت رسول خدا نے حضرت علی کو بلایا، کہا اے علی قل واللہ اور تیری مثال برابر ہے۔ کہا کیسے؟ کہا اے علی جو 1 دفعہ قل واللہ پڑھتا ہے اس کو 1 برابر، جو 2 دفعہ اس کو 2 قرآن، اور جو 3 پڑھتا ہے اس کو پورے قرآن کا ملتا ہے۔ اے علی جو تجھے چاہتا ہے زبان سے اس کا 1 اسلام، جو دل سے اور زبان سے اس کا 2، اور جو دل زبان عمل سے جو تجھے چاہتا ہے نا علی، وہ پورے کا پورا مسلمان، یعنی اس کے لیے شرح صدر مل جاتی ہے۔ ہاں مومنات، یہ کون سے علی جس کے لیے رسول خدا نے یہ فرمایا؟ ہم کہتے ہیں علی، فاطمہ، حسن اور حسین، یہ وہ تھے جو جناب سلمان کو چاہتے تھے اور جناب سلمان بھی ان کو چاہتے تھے۔ ہاں مومنات، یہ ایام فاطمیہ ہے،
جناب سلمان کا اتنا بڑا رتبہ، لیکن جناب سلمان کے استاد کون ہیں؟ استاد بھی تو دیکھنے چاہیے نا. ایک استاد ہے ان کا رسول خدا، ایک استاد ہے علی، ایک استاد ہے فاطمۃ الزہرا. دعائے نور جناب سلمان کو بی بی فاطمۃ الزہرا نے سکھائی. ہم مومنات، میں کہوں گی وہ فاطمۃ الزہرا جس کے یہ ایام چل رہے ہیں، ایام فاطمیہ چل رہے ہیں. فاطمۃ الزہرا کے اس دنیا میں آنے کی جتنی ہم خوشی منائیں کم، اور ان کا اس دنیا سے جانے جتنا غم منائیں اتنا کم. یہ جو ہم بی بی کا غم مناتے ہیں کچھ دنوں کے لیے، بہت کم ہے ہمارے لیے. ہاں مومنات، وہ کائنات کی مالکہ جو ہمیں سکھاتی ہے کہ کس طرح سے تم لوگوں کو جینا چاہیے، وہ بی بی جو قرآن کی مفسرہ ہے، وہ بی بی رسول کے بعد جس کے اوپر وحی نازل. جیسے فاطمۃ الزہرا اس دنیا سے گئی، اللہ کی وحی اس دنیا سے چلی گئی. وہ فاطمۃ الزہرا جس کو رسول چھاتی سے لگا کر کہتے تھے، فاطمہ جس نے تجھ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے تجھے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. ہاں مومنات، وہ میری بیوی جب اس دنیا سے جاتی ہے، تاریخ لکھتی ہے کہ فاطمہ جب اس دنیا سے جاتی ہزاروں غم لے کر جاتی، ہزاروں دکھ لے کر جاتی ہے. سب سے بڑا دکھ میری بیوی کو یہی تھا کہ اسلام رسول کے بعد یہ لوگ کہاں جائیں، کہیں ایسے نہ ہو کہ جاہلیت کی طرف پلٹ کے چلے جائیں. ہاں مومنات، میری بیوی اس دنیا سے گئی، روتی ہوئی گئی، بلکتی ہوئی گئی. وہ وقت بھی آیا کہ بیوی کی آواز ختم ہو گئی. الغرض جب میری بیوی کو غسل دیا گیا نا، تو میری بیوی کے 4 بچے تھے، میرے مولا کائنات نے غسل دیا. غسل دینے کے بعد بچوں کو بلاتے ہیں، اے بچوں آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کرو. تاریخ لکھتی ہے کہ جب 4 بچے بیوی کے پاس آئے نا، میری بیوی کے کفن سے ہاتھ باہر نکلے اور سارے بچوں کو گلے سے لگا لیا. ایک ہاتھ سے حسن کو پکڑا، ایک ہاتھ سے حسین کو پکڑا. اور میں کہوں گی بی بی، آپ کے جانے کے بعد آپ کی اولاد کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا گیا. بی بی حسن کے جنازے پر تیر مارے گئے. میں کہوں گی بی بی عاشور کے دن حسین کے ساتھ کیا ہوا. ارے تاریخ لکھتی، جب میرے حسین عاشور کے دن تھک گئے نا، کیوں تھک گئے؟ لاش اٹھا اٹھا کے تھک گئے. ارے کمر جھک گئے، نظر ختم ہو گئی. عباس کی لاش پر بیٹھ کے کہتے، عباس عباس تیرا حسین ضعیف ہو گیا. الغاز میرے مولا کا وہ وقت بھی آیا. زینب کہتی، بی بی کہتی ہے کتاب زینبیہ میں کہ وہ وقت آیا کہ جب حسین میدان میں گئے نا، بی بی کہتی کوئی زینب سے پوچھے کہ وہ بچھڑنے کا وقت کیا ہوتا. ارے ایک ایک وقت کو گن رہی. الغرض میرے حسین جب ذوالجناح پر سوار ہو کر گئے نا، میرے حسین جب زمین پہ آئے نا، تو چاروں طرف سے حملہ ہوا، ذوالجناح پر حملہ ہوا. اور میرے ساتھ کیا کہتا، یہ لفظ جب میں پڑھتی ہوں میرے دل میں جا کر چبھتا. اور میرے ساتھ کہتا، لوگوں نے جب ذوالجناح پر حملہ کیا، اور میرے ساتھ کہتا، اے لوگوں ذوالجناح کو تیر مت مارنا، ذوالجناح پہ حملہ نہ کرنا. نہ جانے کتنی دفعہ میں نے محمد کو اس کے اوپر سوار ہو کر دی. میں کہوں گی اے عمر سعد جس پر نبی سوار ہوا، اتنی اس کی اتنی عزت، اور جو رسول کا جگر ہے اس کے اوپر اتنا بڑا ظلم. اور
وعلى لعنة الله على قوم الظالمين. خدایا پروردگار یا اللہ ہماری اس چھوٹی سی چھوٹی عبادت کو قبول فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. یا اللہ تجھے واسطہ ہے کل کائنات کا. پروردگارا یا اللہ ہم قرآن ناطق قرآن سامق کے ذکر کے بعد خدایا منبر نبی سے خدایا 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 غم حسین پڑھنے کے بعد تجھ سے یہی دعا کرتے کہ اے اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرما. خدایا ہمیں قلب منیب عطا فرما. خدایا 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 ہمیں اس قلب میں سے قرار نہ دے ہمارے دل کو جس کے لیے تو نے کہا ہے کہ ان کے دلوں میں مرض. خدایا ہمیں قلب مریض عطا نہ فرما. یا اللہ تجھے واسطہ ہے تیرے قرآن کا. خدایا تجھے واسطہ ہے کل کائنات کا. پروردگارا یا اللہ اس قرآن ناطق صامت کے ذکر کے بعد جو ہاتھ اٹھے ہیں یا اللہ جس دعا کے لیے اٹھے اے پاک پروردگارا تو خود کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے گناہوں کو نہیں دیکھتا ان کی دعاؤں کو دیکھتا ان کے دل کو دیکھتا. اے پاک پروردگارا ہمارے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ. خدایا ہماری جو حاجت ہے اس کو پورا فرما. یا اللہ ہماری جتنی مشکلات ہیں ان کو حل فرما. اے پاک پروردگارا اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کی اولاد کا. خدایا تجھے نبی کی کوثر کا واسطہ ہے. خدایا جتنے بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما. پروردگارا جو مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما. یا اللہ آخر میں ہمیشہ میں تجھ سے یہی دعا کرتی ہوں اور اے اللہ خاص دعا ہے اے اللہ یہ جو خاص دعا ہے ہم تجھ سے کرتے سب مل کے کرتے ہیں. اے پاک پروردگارا یا اللہ ہماری اولادوں کو پروردگارا ہماری نسلوں کو اے اللہ ہمارے جوانوں کو خدایا 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 اس بری راہ پر چلنے سے دور فرما. خدایا ہماری اولادوں کے دل اسلام کے لیے کشادہ فرما. اے پاک پروردگارا یہ جو مجلس کی گئی ہے خدایا جس مومن بھائی کے لیے کی گئی اے اللہ ان کی روح کو اس مجلس کا ثواب عطا فرما. پروردگارا ان کے درجات کو بلند فرما ان کو جنت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے امام مہدی آخر زمان کا ظہور جلد از جلد فرما.